نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قال النبي صلى الله عليه وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے، جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا کی خاک اسے سر کو نہ بھول، کربلا کی خاک اسے کربلا کی خاک اسے سر کو نہ بھول، اسے سر کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھے تلاش جگر، تڑپی ہے تجھے تلاش جگر گوشے بطول، تڑپی ہے تجھے تلاش جگر گوشے بطول، اسلام کے لہو سے تیری، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، تیری پیاس بجھ گئی، تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھ خون رگ رسول، سیراب کر گیا تجھ خون رگ رسول۔ حضرات گرامی، یہ محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ آپ کی شہادت بھی دوسرے صحابہ کی طرح مظلومانہ شہادت تھی، اور یہ شہادت بھی مسلمانوں کے لیے اسی طرح درس حیات ہے جس طرح دیگر اصحاب رسول کی شہادت۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب بیان کیا جائے گا تو اس میں دو تاریخ اور بھیانک کردار سامنے آئیں گے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کوفیوں کا کردار، دوسرا ابن سیاد کا کردار۔ کوفی جو محبان علی اور اہل بیت کہلاتے تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سیاست کا نشانہ بنایا اور مذموم مقاصد کی
تکمیل کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھنے شروع کر دیے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، آپ کے والد گرامی قدر کے لاکھوں عقیدت مند آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے نہ صرف خون علی کا بدلہ چکائیں گے بلکہ مستقبل میں اسلامی سلطنت کی سربراہی بھی آپ کے سپرد کی جائے گی، آپ کے حوالے کر دی جائے گی تاکہ محشر حیدری کی تکمیل کی جا سکے۔ امام المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 12,000 خطوط کوفہ پہنچنے کے لیے لکھے گئے، 12,000 لیٹر کوفہ پہنچنے کے لیے لکھے گئے، جن میں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ بس آپ ایک مرتبہ کوفہ تشریف لے آئے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوفیوں کا یہی منافقانہ اور بظاہر عقیدت مندانہ کردار پورے واقعے کربلا کا پیش خیمہ اور پس منظر ہے، جس کے ارد گرد تاریخ کربلا کے تمام واقعات پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی خطوط لکھنے والے ہاتھ کو اگر اتنا ہی میں پکڑ لیا جائے تو کربلا میں قتل حسین کے اصل ذمہ دار سامنے آ جاتے ہیں اور ان کی آسانی سے گرفتاری ہو سکتی ہے۔ تاریخ کا طالب علم اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے کہ یہ عقیدت مند اور خطوط لکھنے والے ناہنجار ہی قتل حسین کا باعث ہوئے، اور یہی قلم برادر تلوار برادر بھی ثابت ہوئے۔ اس لیے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ان کی دغا اور حضرت حسین کی وفا یاد رکھی جائے گی۔ سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفیوں کے مسلسل خطوط پڑھنے کے بعد اپنے سچے جانثار حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر لکھ سکیں کہ ان خطوط لکھنے والوں میں کس قدر صداقت اور حقیقت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کے مطابق کوفہ روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ جب چلنے لگے تو آپ کے 2 ننھے بچے بھی فرط محبت سے ساتھ جانے پر اصرار کرنے لگے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ باوجود خواہش کے بھی ان کے اصرار کو ٹال نہ سکے اور تقدیر خداوندی حضرت مسلم کو بچے کو ساتھ لے جانے پر غالب آ گئی۔ کسے معلوم تھا کہ گلشن رسالت کے یہ 2 مہکتے ہوئے پھول کوفہ کی طرف نہیں بلکہ باغ جنت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ 2 ننھے بچوں کے ہمراہ کوفہ روانہ ہوتے۔
دونوں بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون لا یعلمون۔ سامعین، حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی کوفہ پہنچے، آپ کا بھرپور اور فقیر المثال استقبال کیا گیا۔ آپ نے کوفہ پہنچتے ہی حالات کا جائزہ لیا۔ جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے انہوں نے محبت علی اور حب اہل بیت کے نعرے اس قدر جوش و خروش سے لگائے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی متاثر ہو گئے۔ ان کے نعرہ اور بے حد اصرار نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کر دیا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر لے کر گئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ تشریف لانے کا خط لکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر اپنے خاندان اور اپنے چند جانثاروں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سینکڑوں اصحاب رسول نے ان کو اس سفر سے روکنا چاہا، مگر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیصلہ کو بدلنے پر رضامند نہ ہوئے۔ اس طرح تقدیر پر غالب آ گئی اور قدرت خداوندی کا وہ مظاہرہ دیکھنے میں آیا جو آج تک اپنی جھلکیاں دکھا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ فیصلہ وہی غالب ہوتا ہے جو میرے مولا کا ہے۔ اس پر قرآن مجید کی متعدد شہادتیں موجود ہیں۔ برادران یوسف کا فیصلہ کچھ اور تھا اور میرے مولا کا فیصلہ کچھ اور، لیکن فیصلہ وہی غالب آیا جو میرے مولا کو منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھتے ہوئے کچھ اور تھا، لیکن میرے مولا کا فیصلہ کچھ اور۔ فیصلہ وہی غالب آیا جو میرے مولا کو منظور تھا۔ فیصلے وہی ہوتے ہیں جو اس مالک کل کے ہاں ہوتے ہیں۔ تمام کائنات کے ارادے ایک طرف اور مولا کریم کا ارادہ ایک طرف، میرے مولا کا ارادہ سب پر غالب آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیصلے کے مطابق کوفہ پر روانہ ہو گئے۔ اس طرح تقدیر کے فیصلے غالب آ گئے اور تدبیر ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو کر رہ گئی۔ سامعین، مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ میں آمد اور ان کا اس قدر والہانہ استقبال اقتدار کو پسند نہ آیا، حکومت کو پسند نہ آیا۔ دارالسلطنت سے یزید نے والی کوفہ
بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کر کے اس مسئلے کو سختی سے دبا دیا جائے۔ عبید اللہ بن زیاد نے آتے ہی اس قدر سخت تقریر کی جس سے نعرہ حیدری لگانے والے اور محبت حسین میں قسمیں بہانے والے تتر بتر ہو گئے۔ ابن زیاد کی ایک ہی تقریر سے نام نہاد اور محبان حسین کے پتے پانی ہو گئے اور تمام مرید بھاگ گئے، تمام مرید بھاگ نکلے جو حسین کے نام سے ہی کھاتے تھے اور انہی کے دم قدم سے ان کے ترے اور شملے بلند تھے۔ وہ ہزاروں کوفی جنہوں نے حضرت مسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بلوانے کے لیے خط لکھوایا تھا، ان سب نے چند ہی لمحوں میں آنکھیں بدل لی۔ وہ مسلم جو اب تک ہزاروں اشخاص کے جنگوں میں رہتے تھے، اب یکی و تنہا حامی بن عروہ کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ابن زیاد نے جب کوفیوں کی اس طوطا چشمی کو دیکھا تو اس نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حامی کے گھر میں تھے، حامی کے گھر میں تھے۔ حامی ایک سچے محب رسول اور جام نثار اہل بیت تھے۔ انہوں نے ہر طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل سے بچانے کی تدبیریں کی، مگر ان کی ایک ہی تدبیر نہ چل سکی اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن زیاد کے درندوں نے نہایت بے دردی سے شہید کر دیا، نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے اقتدار پسندوں کے عزائم بے نقاب ہو گئے اور کوفی ملنگوں کے سب سے باطن کا کھلے بندوں مظاہرہ ہو گیا۔ وہی کوفی ملنگ جو حب علی اور اس کے حسین کے دعوے دار تھے، آج ان کے ہاتھ خانوادہ رسالت کے خون سے رنگے نظر آتے ہیں۔ آج کوفہ کی بندیوں نے یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ جس مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے پورا کوفہ شہر سے نکل آیا تھا، آج ان کی لاش کوفہ کی گلیوں میں بےکار دفن پڑی ہوئی ہے۔ کہاں تھے وہ عاشقان حسین؟ کہاں تھے وہ عاشقان حسین؟ کہاں تھے حیدری ملنگ؟ کہاں تھے چادر زہرا کی تجارت کرنے والے؟ کہاں تھے اہل بیت کے نام سے اپنی دنیا بڑھانے والے؟ کہاں تھے نعرے باز؟ یہ نعرے باز، یہ خون اہل بیت کے تاجر تماشا دیکھتے رہے اور گلشن اہل بیت کلچے کے ہاتھوں نہایت بے کسی کے عالم میں لٹتا رہا۔ سلام ہو فرزندان
مسلم جنہوں نے اپنے معصوم خون سے دامن صحابہ کو مقدس و مطہر کر دیا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ مظلوموں کا خون چھپائے نہیں چھپ سکتا۔ ایک نہ ایک دن ظالم کی صفاقی کو تاریخ کی عدالت میں لا کھڑا کرتا ہے، جو اس کے ظلم و ستم کو آشکارا کر دیتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پڑھ کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ آپ کو راستے میں حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ آپ اس سے بہت افسردہ خاطر ہوئے، مگر جو ارادہ اور فیصلہ فرما چکے تھے اسی پر قائم رہے۔ اپنے جان نثار ساتھیوں کو بلا کر انہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سنائی۔ مسلم کی یتیم بچی کو پیار کیا، مسلم کی یتیم بچی کو پیار کیا، لاڈ کیا، اور فرمایا یہ قافلہ اہل بیت مسلسل سفر کر کے میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ یہ قافلہ اہل بیت مسلسل سفر کر کے میدان کربلا میں پہنچ گیا، جو میدان اہل بیت کے خون سے شروع ہو کر پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ جو ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پہنچے، ابن زیاد کی فوج آپ کا راستہ روکنے کے لیے پہنچ چکی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان بے وفا فوجیوں کو بتاتے ہیں کہ میں خود نہیں آیا، میں خود نہیں آیا، بلکہ دل مستر سے پوچھے بس میں رونا، دل مستر سے پوچھے بس میں رونا، میں خود نہیں آیا، لایا گیا ہوں، میں خود نہیں آیا، لایا گیا۔ آپ نے کوفیوں کی طرف سے لکھے ہوئے خطوط ان کے سامنے ڈھیر کرتے ہوئے کہا، دیکھیے یہ آپ حضرات کے ہی تحریر کردہ خطوط ہے، میں نے یہ سفر آپ کے مجبور کرنے پر کیا ہے، آپ کے مجبور کرنے پر کیا ہے۔ اب اگر تم لوگ اپنے کیے سے منحرف ہو گئے ہو تو مجھے کوئی اصرار نہیں ہے۔ اب میرے اور تمہارے لیے 3 مسئلے ہیں جو اس مسئلے کا صحیح حل ہو سکتی ہے۔ ان میں سے کوئی شکل اختیار کر لی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اول مجھے واپس جانے دو، ثانیاً مجھے یزید سے براہ راست بات کرنے دو، ثالثاً مجھے اسلامی سلطنت کی سرحدوں پر جانے دو۔ مگر ابن زیاد اور
دن بدن بڑھتا چلا گیا اور بالآخر آپ کو اس المناک اور خونی واقعے کا شکار ہونا پڑا جو حادثہ کربلا کے نام سے تاریخ کا ایک المناک اور ناقابل فراموش حادثہ بن گیا۔ کربلا کی خاک سے ساج کو نہ ہو، کربلا کی خاک سے ساج کو نہ ہو، کربلا کی خاک سے ساج، تڑپی ہے تجھ پہ، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر کو پتول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر کو پتول، اسلام کے لہو سے تیری، اسلام کے لہو سے تیری پیاس، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، تیری پیاس، تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھ خون رگ رسول، سیراب کر گیا تجھ خون رگ رسول۔ حضرات گرامی، میدان کربلا، میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام سبق دہرائے جو مدینہ یونیورسٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھے تھے۔ کون سی مدینہ یونیورسٹی، کون سی مدینہ یونیورسٹی جس کا پرنسپل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس کا شاگرد رشید حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے؟ کون عثمان جس نے زخمی جسم سے مسجد نبوی میں خطبہ دیا؟ کون حسین جس نے زخمی دل سے کربلا میں خطبہ دیا؟ کون عثمان جو داماد نبی تھا؟ کون حسین جو نواسۂ رسول اللہ تھا، جو نواسۂ نبی تھا؟ کون عثمان جو پیاسۂ مدینہ تھا؟ کون حسین جو پیاسۂ کربلا تھا؟ کون عثمان جو محسن علی تھا؟ کون حسین جو محافظ داماد نبی تھا؟ کون عثمان جس نے خون سے غسل کر کے مدینہ میں خطبہ دیا؟ کون حسین جس نے خون سے غسل کر کے کربلا میں خطبہ دیا؟ کون عثمان جو 40 دن پیاسا رہا مگر تلاوت قرآن نہ چھوڑی؟ کون حسین جو 3 دن پیاسا رہا مگر تلاوت قرآن نہ چھوڑی؟ کون عثمان جو خون میں نہا کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہوا؟ کون حسین جو خون میں نہا کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
میدان کربلا میں خطبہ دیتے ہوئے خوبیوں کے چہرے سے نکاح حضرت حسین نے میدان کربلا میں خطبہ دیتے ہوئے خوفیوں کے چہرے سے نقاب اڑتی، مگر ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کے کام بہرے ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں کا پانی مر چکا تھا، اس لیے انہوں نے نواسائے رسول کو بے یارو مددگار کر کے شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کے جانثاروں نے بھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیا، لیکن سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہ چھوڑا، وفا اور محبت کی ایک ایسی مثال قائم کر گئے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ جب جانثاران حسین جان کی بازی لگا کر میدان کربلا کو لالا سار بنا گئے تو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت علی اکبر بھی میدان میں آ گئے، حضرت علی اکبر بھی میدان میں آ گئے۔ علی اکبر حسین کی تصویر تھا اور میدان کربلا میں اپنے والد کی آخری تقریر تھا، ایسی تقریر جو زندہ جاوید رہے گی، جس کے جسم پر دشمنوں کا تیر پہ تیر تھا، لیکن علی اکبر رضا کا تقدیر تھا، شیر کی طرح آیا اور رد سے پڑھتا ہوا انا علی ابن حسین بن علی ورب بالبیت نحن اولا بالنبی، میں علی بن حسین بن علی ہوں، بیت اللہ کے رب کی قسم میں نبی مقربین سے ہوں، جام شہادت نوش کر گیا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے کی جوان لاش کو اٹھا کر خیمے میں لائے اور اپنی چادر جسم علی اکبر پر ڈال دی۔ خداوند قدوس کے دربار میں ہاتھ بلند کر کے کہا، مولا تیرے دین کے لیے میری زندگی کا عظیم سرمایہ حاضر ہے۔ اس شہید کے جسم سے بہنے والا خون تیرے دین کے پودوں کی آبیاری کر کے انہیں تازگی بخشے گا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ بہنوں نے بیٹیوں نے علی اکبر کی لاش کو دیکھا تو بے خود ہو گئی، لیکن اس مدینہ یونیورسٹی کے رجل رشید حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا اور انہیں بھی صبر و شکر کی تلقین کی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین۔
جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے ساتھ جو دہکتی آگ کے ساتھ لو پہ سویا لو پہ سویا حسین جو دہکتی آگ کے ساتھ جو دہکتی آگ کے ساتھ لو پہ سویا حسین لو پہ سویا حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا مرتبہ اسلام کا جس مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا جس نے دوبالا کر دیا خون نے جس کے دو عالم خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا سامعین خواتین کے خیمہ سے آواز آتی ہے کہ حسین علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے اس کی پیاس بجھانے کے لیے کچھ کیا جائے حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو سینے سے لگا کر دشمنوں کے ہجوم کی طرف بڑھے کیا پانی لینے کے لیے نہیں ہرگز نہیں صرف یہ کہنے کے لیے کہ ظالموں جو بچہ چل کر آ سکتا تھا وہ چل کر آیا اور ایک بہادر کی طرح جامع شہادت نوش کر گیا یہ معصوم علی اصغر ہے یہ معصوم علی اصغر ہے یہ معصوم علی اصغر ہے اسے چلا نہیں جاتا اسے میں خود لے آیا ہوں اہل بیت کے چمن کا یہ پھول حاضر ہے اہل بیت کے چمن کا یہ پھول حاضر ہے تم اپنی حسرت نکال لو سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا دشمن کا تیر آتا ہے اور
اپنے لاڈلے کے خون شہادت سے کربلا کے ریگستان کو گواہ بناتا ہوا خیمہ کی طرف جاتا ہے۔ خواتین اہل بیت نے جب اس ننھی سی لاش کو دیکھا تو ایک قیامت برپا ہو گئی، مگر انہیں صبر کاملہ یاد دلایا گیا۔ انہیں صفیہ کی حکمت نے ڈھارس بندھائی، انہیں اسلام کی ان ہزاروں ماؤں کی صبر کی داستانیں یاد آ گئیں، جن کے جوان فرزند اسلام کے غزوات میں شہید ہوئے مگر زبان سے گفتگو نہ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں آتے ہیں۔ حسین نے اپنے چچا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور انہیں زخمی حالت میں خدا کے حضور سجدہ ریز دیکھا تھا، اس لیے زخمی حالت میں سجدہ کی مہلت مانگی، سجدہ کی مہلت مانگی۔ نماز کی ادائیگی کے لیے روح کا قبلہ ہو گئے۔ یہی سجدہ تھا جو عمر بھر کے سجدوں کا چیئرمین بن گیا، یہی سجدہ تھا جو فاروق کے مدرسہ سے سیکھا تھا، یہی سجدہ تھا جو حاصل زندگی بنا، یہی سجدہ تھا جس نے تمام سجدوں کی زیبائی بخشی، یہی سجدہ تھا جو آدمی کو قرب خداوندی کی معراج بخشتا ہے، یہی سجدہ تھا جسے خود مسجود حقیقی بھی مزے لے کر بیان کرتا ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نہ مندر میں نہ مسجد میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی تھی، نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں۔ یہ سجدے اصحاب رسول کو میسر آئے تھے، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی درسگاہوں میں تربیت حاصل کی تھی۔ نبی کے سجدے، صدیق کے سجدے، فاروق کے سجدے، عثمان کے سجدے اور علی کے سجدے حسین کے سامنے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدوں نے تو حسین کی جمی کو ان سجدوں کے لیے بے قرار کر دیا تھا۔ آج وہی منبر و مہمان کا سجدہ دہرا دیا گیا۔ حسین میدان کربلا میں خلفائے راشدین کے سجدوں کی یاد تازہ کر گیا، اور رہتی دنیا تک خون سے وضو کر کے سجدہ کرنے والوں کی تعریف کا سنہری باب رقم کر گیا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو بڑا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو بڑا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو مزہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا اور دشمن ایک اپنوں کی شکل میں تنہا حسین پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ اسد اللہ کا بیٹا جو مدینہ یونیورسٹی کا جنرل دین کے لیے، اسلام کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا گیا، اور یہ ثابت کر گیا کہ حسین اور اس کا خاندان کٹ تو سکتا ہے، کٹ تو سکتا ہے، کٹ جائے گا، کٹ سکتا ہے، مگر باطل کے سامنے نہ جھک سکتا ہے اور نہ دم سکتا ہے۔ کٹا کر گردنیں نکلا گئے ہیں کربلا والے۔
کٹا کر تنے دکھلا گئے ہیں کربلا والے کٹا کر تنے کٹا کر تنے دکھلا گئے ہیں دکھلا دکھلا گئے ہیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے کبھی بندے کے آگے کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے حضرات اکرام حسین نے نقطۂ توحید سکھایا کہ میں پورے خاندان کو قربان کر دوں گا غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکوں گا غیر اللہ کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کروں گا میں نے لا الہ کا یہی مطلب سمجھا میں نے لا الہ کا یہی مطلب سمجھا ہے اگر الہ وہی معبود پر حق ہے تو اس کے سامنے کسی کے اختیارات کو نہیں مانا جائے گا الہ وہی ہے وہی تقدیر بناتا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ چاہے تو نبی کے نواسے کو علی کے فرزند کو فاطمہ کے لفظ جگر کو جنت کے شہزادے کو اس طرح کے آپ وادی میں اس طرح کے آپ وادی میں لا کر شہید کرا دے سچ ہے اس کی اپنائی اس کی وحدانیت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ